میں حیران ہوں اس بات سے کہ ملائکہ کو مسلمانوں کا حلیہ پسند تھا لیکن مسلمانوں کو یہودیوں کا حلیہ پسند. سوچیے آپ، وہ مخلوق جو نہ لباس پہنتی ہے نہ لباس کی نہ ان کا لباس کے لیے جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک روحانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے. انہیں مسلمان کا حلیہ پسند ہے مگر مسلمان کو یہودیوں کا حلیہ پسند ہے. تو آپ درست دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ ایمان والے ہیں. تو میں تم کیا ہو؟ میں کہا ایمان والے. تو میں تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی جماعت ہمارے پاس آئی تھی، آپ کی جماعت نے ہمیں سکھلایا ہے، ہم نے وہ سیکھا ہے جو آپ کی جماعت نے سکھلایا ہے. وہاں امتحان ہو رہا ہے، جماعت بھی سامنے موجود ہے، جو وصول کر کے لائے وہ بھی ہے، جو جماعت آئی ہے نقد وہ بھی ہے. تو میں ہماری جماعت نے کیا سکھلایا کہ جنہوں نے ہمیں سکھلایا ہے کہ 5 باتوں پر ایمان لاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. میں عرض کر چکا ہوں اس کو کہ اللہ پر ایمان لانا اس کے احکام کو عملی طور پر قبول کرنا ہے، اس کے احکام کو عملی طور پر قبول کرنا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عمل مستقل کر رہے ہیں. ایک آدمی کو نماز پر استقامت ہے. رب کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے سارے احکام پورے کریں. رب کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے سارے احکام پورے کریں. یہ رب کو رب ماننے کا تقاضا ہے، اس کے سارے احکام آپ پورے کریں. کیونکہ استقامت کسی عمل پر مداومت کو نہیں کہتے، کسی عمل پر جمنا استقامت نہیں ہے. میری بات آپ یاد رکھنا، کسی عمل پر جمنا استقامت نہیں ہے بلکہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے. پورے دین پر چلنا استقامت. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل اطاعت کرو، صراط مستقیم ہے. اسی لیے بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی بات مان رہا ہے اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. سنیے تو صحیح کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے. ہم لوگ کہتے ہیں مانتے کی ظاہر مگر رب تو اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بھی صاف انکار کر دیا اس کا، حدیث میں بھی صاف انکار ہے اس کا. حدیث قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ان کے مقابلے میں دوسرے کی بات مان رہے ہو تو تم نے اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا. سب بات بالکل روایت اس طرح میں کر رہا ہوں. ادیب بن حاتم نے کہا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ نے ہمیں قرآن میں الزام دیا ہے کہ ہم نے اپنے پوپ پادریوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا، ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا. آپ نے تمہارے پوپ اور پادری جب حرام کو حلال کہتے تھے، حلال کو حرام کہتے تھے اور تم جانتے تھے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، تم ان کی اطاعت کرتے تھے نہیں کرتے؟ کہا جی ان کی بات مانا کرتے. فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب بنایا ہوا. صحیح بات ہے. کیا کہ پہلی بات کہی انہوں نے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اس سے زیادہ ہم ملائکہ کو کرتا دھرتا یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یا اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے سے کوئی کام کرانا ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ہم ایمان لائے ہیں اس کی کتابوں پر. یہ تیسری بات یہ کہی، ایمان لائے ہیں اللہ کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان، کہ کتاب پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ میں اس کے احکام کو عملی طور پر قبول کرتا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرما دیا تھا کہ غیبت کرنے والا قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ تو صحیح کتنی سخت بات ہے. صاحب ہم نے فرمایا ما آمن بالقرآن استحل محارما، کہ جو قرآن کے حرام کو حلال کر رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. اس نے یہ نہیں کہا تھا غیبت کرنا حلال ہے، اس سے غیبت ہو گئی. تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے حرام کو حرام جانیں اور اسے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی ہم کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ہم آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر پر ایمان لائیں. تقدیر پر ایمان کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر رضا ظاہر کرنا. اللہ کے فیصلے پر رضا، میں اللہ کے فیصلے راضی ہوں. کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنی ناراضگی قیامت تک کے لکھ دیتے ہیں. جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے ان کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ محمد حوادث لاتے ہیں، وہ حوادثات ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ مجھ سے اس حادثے میں راضی ہے یا ناراض ہے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوں. تو جو آدمی اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے فیصلے کا شر ہٹا لیتے ہیں. وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم ہمارے ناگوار فیصلے سے راضی ہو تو ہم تم سے اپنے ناگوار فیصلے کو ہٹا لیں گے. ایک یہ تقدیر پر ایمان، کیونکہ تقدیر جو اللہ نے چیزیں مقدر کر دی ہونی وہ ہو کر رہے گی. وہ تقدیر ہر شخص کی اس کی ماں کے رحم میں اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. وزیر اعظم ہو، مشرک ہو، منافق ہو،
میں کہتا ہوں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بہت بڑا دیندار ایماندار مسلمان ہو، ان سب کا فطری طور پر پریشانی میں جو ہاتھ جاتا ہے پیشانی کی طرف جاتا ہے۔ ہر آدمی کو دیکھو گے کہ وہ پیشانی پر ہاتھ مار رہا ہو کسی نقصان میں، یہ اس پیشانی پر ہاتھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، جو یہاں لکھا ہوا تو مقدر وہ ہو گیا، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ ہاں ہمیں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کا چاہے مشرک ہو یا کافر ہو، ہر ایک کا ہاتھ پریشانی میں پیشانی کی طرف جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوئی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اس کی پیشانی پر، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فطری طور پر آدمی کا اشارہ اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بات اگر سمجھ لے اقوام باطلہ تو وہ جان جائیں گے کہ میرا فطری ہاتھ تقدیر کی طرف جاتا ہے، میرا ہاتھ فطری طور پر، کتنی آسان بات تقدیر کی طرف جا، اللہ نے مقدر کیا ہے کیا بات۔ تو میرے دوستوں تقدیر اللہ کی طرف فیصلہ، ہاں کوئی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دے، کیونکہ وہ چیز صرف دعا ہے، صرف دعا ہے۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ دعا کا اور تقدیر کا زمین و آسمان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ایسا مقابلہ ہوتا ہے کہ دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کی بھی طاقت اس کی بھی طاقت، یہاں تک کہ دعا کی قوت سے تقدیر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ دعا کی قوت سے ایک صحابی تھے ابان بن عثمان، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، سننے کی بات ہے بہت مزے کی۔ ابان بن عثمان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ان کی عیادت کے لوگ آئے تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، اپنے عیادت کرنے والوں کو حدیث سنائی، اس لیے کہ تعلیم اور تعلم اور دعوت وہ ایک ایسا مستقل کا عمل تھا کہ ایک آدمی فالج پڑا ہوا ہے وہ بھی تعلیم دے رہا ہے۔ انہوں نے حدیث سنائی، حدیث طرح سنائی، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صبح یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، صبح سے لے کر شام تک اس آدمی پر کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت۔ یہ حدیث بیان کر رہے خود، اور یہ بھی کر رہے ساتھ میں کہ میں نے اس حدیث کو کبھی نہیں چھوڑا، یہ دعا میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ میں نے دعا مانگی ہے۔ تو جو عیادت کرنے والے آئے تھے ان کے پاس، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ مارنے لگے، کہنے کہ دیکھو تو صحیح، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حدیث میں ہے کہ یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور خود فارغ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ بات سچ صحیح تھی تو آپ کو فارغ کا اٹیک کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، تم لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب اس نے دعا پڑھ لی تھی تو فالج کا اثر اٹیک کیوں ہوا، مقدر میں ہوا تھا تو دعا تقدیر کو روک دیتی۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھے دعا بھلا دی، یہ نہیں کہا میں بھول کے دعا پڑھ لی، اللہ نے مجھے بھلائی اس دن، کیونکہ فالج کا اٹیک ہونا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اٹیک ہونا ہے۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں لیکن لوگوں کو وہ چیزیں ناگوار ہیں۔ ابو درداء فرماتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں جو لوگوں کو جن سے نفرت اور وحشت ہے، ایک فقر، تنگی اور بیماری اور موت، یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے کی بات یہ ہے، یہ فقر تو اس لیے پسند ہے جو اس کی وجہ سے ہمارے اندر تواضع واقع رہتی ہے، ورنہ مال آتا ہے تو تکبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے۔ اور بیماری اس لیے پسند ہے کہ بیماری وہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ اور بھائی موت کیوں پسند ہے آپ کو؟ موت کہ موت یہ پسند ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا دن ہے، موت اللہ سے، اس لیے موت، فقر اور بیماری 3 مجھے پسند ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، ان 5 پر ہمارا ایمان ہے، اور آگے 5 ہمارا ان پر عمل ہے۔ پہلا عمل یہ ہے ہمارا کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اللہ ایک، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نہیں، وحدانیت کو اور رسالت کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کو عمل میں شمار کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نماز کو ایمان کہا ہے، یہاں نے شہادتین کو عمل میں شمار کیا ہے، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سننے کی بات ہے، یہ نہیں کہا جب نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے، ہمارے یہاں نماز قائم ہے۔ نماز قائم کرنا، نماز پر امت کو جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ اگر آپ کے محلے کے صوبی مسلمان نماز پر جمع نہیں ہے تو آپ کیا نماز قائم نہیں ہے؟ میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کسی چیز کا قائم ہونا جب
بولا جاتا ہے جب وہ چیز پوری طرح وجود میں آ جائے. میں اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ لغت کا ایک اصول ہے، علماء سے کہہ رہا ہوں، لغت کا ایک اصول ہے قامت السوق. قامت السوق، جب بازار بھر چک چلتا ہے اور ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور عوام سے بازار بھرا ہوا ہے تو کہا جاتا ہے قامت السوق، یہ بازار بھر چک چل رہا ہے. بالکل اسی طرح قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ نماز کے اندر نہیں کہا جاتا ہے، یہ نماز سے پہلے کہا جاتا ہے. یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے یعنی مسلمان نماز کے لیے جمع ہو گئے ہیں. قامت الصلاۃ اس سے نکلا ہے یہ کہ قامت الصلاۃ کہ نماز کو رائج کرو. ربنا لیقیموا الصلاۃ نبی کی دعا ہے کہ اللہ نماز قائم کریں. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے میں ایک بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ آدمی کہتا ہے جی میں تو پڑھتا ہوں، کوئی پڑھے نہ پڑھے. نہیں، ایک بات میری یاد رکھنا، جو آدمی نماز پڑھتا تو ہے لیکن دوسروں کا نماز پر آمادہ نہیں کرتا، یہ بھی گناہ گار ہے. یہ بھی جی ہاں، آپ کے ذمہ دو کام ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور امت کو نماز پر قائم کریں، نماز کو رائج بھی کریں، نماز کو درست بھی کریں. اقامت الصلاۃ کے دونوں تقاضے ہیں، دونوں امر ہیں کہ جب نماز قائم کرتے ہیں. اور ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزہ رکھتے ہیں، اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے بیت اللہ کا ہم حج کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جس فریضے کو امت اپنے بخل کی وجہ سے چھوڑ کر اپنے اوپر ٹیکس مسلط کیے ہوئے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کا اللہ سے شفا لینا. سنیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معمولی مطالبہ تم سے کیا تھا زکوٰۃ کا، کیونکہ اپنے لیے نہیں، اللہ کی طرف تو نسبت اس لیے کہ اس کا امر ہے، ورنہ اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقراء کا حق ہے جو آپ کے ذمہ. اس نے زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو اللہ سے چھپایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری آمدنی کو جو چھپی ہوئی تھی اسے کیا میں عرض کروں کہ غیروں کے سامنے اور ٹیکس وصول کرنے والوں کے سامنے ظاہر. اگر تم زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم ہمارے حکم کے مطابق ادا کر دیتے تو اس کے بدلے میں ہم تم سارے اغیار سے ٹیکس وصول کرنے والے تھے. یہ تم زکوٰۃ دینے والے، جس نے زکوٰۃ کو روکا ہے تو تم ذلیل ہو کر ٹیکس دے رہے ہو. جب تم زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس وقت تم عزت والے ہو کر لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجیے، آپ وہ زمانہ یاد کریں. آپ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا ٹیکس وصول کرتا تھا. اب مسلمان زکوٰۃ بچا رہا ہے اور اس زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ٹیکس بھر رہا ہے. یہ ٹیکس کی جو مصیبت ہے یہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی نحوست ہے. ورنہ زکوٰۃ کی بڑی برکتیں ہیں. زکوٰۃ کی برکتیں اس لیے ہیں کہ محتاج تک زکوٰۃ کا پہنچانا، محتاج کی دعاؤں سے زکوٰۃ مال میں برکت ہوتی ہے. یہ مال زکوٰۃ سے مال کے بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ زکوٰۃ سے مال کے بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کے بڑھنے کا جو سبب ہے وہ فقراء کی دعائیں ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ پر جو ٹیکس مسلط کیے جا رہے ہیں یہ فقراء کی بددعائیں ہیں کہ اپنے مال کو صحیح مسئلہ خرچ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال پر آفتیں لاتے ہیں، ٹیکس کی شکل میں، جی ایس ٹی کی شکل میں، نوٹ بندی کی شکل میں. جی اچھا خاصا نوٹ ہوگا، بند ہو جائے گا راتوں رات. صبح کو آپ کی ساری آمدنی رتی ہو جائے گی، آپ چاہے سے پھونکیں چلائیں جو چاہے کریں. یا وہاں واپس کرنے جاؤ تو ٹیکس بھرو، اور کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ بیکار ہو گئی. آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں قانون ظلم ہے، اللہ کہتے ہیں مسلمان ظالم ہو گیا ہے. سنیے تو صحیح، آپ اللہ ظالم نہیں ہے، آپ سے کھل کر. ورنہ بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے ہیں، اللہ اکبر، ایسے مالدار صحابہ گزرے ہیں جن کے سونے کو تقسیم کرنے کے واسطے جو کلہاڑیاں استعمال کی گئی تھی ان کو چلانے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے سونا توڑتے توڑتے. ان کی بیوی میں سونا تقسیم کرنا تھا. ایسے مالدار صاحب. اس لیے دنیا دار ہونا عیب ہے، مالدار ہونا عیب نہیں ہے. مسلمان مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہو سکتا. دنیا دار تو کافی کو کہتے ہیں، من لا دار فی الآخرہ. اس کا آخر میں گھر نہیں، اس کا دار ادارے کا دنیا اس کا دار ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ، اس کے لیے فقراء کو تلاش کرنا اور فقراء تک زکوٰۃ خود پہنچانا. فقراء تک زکوٰۃ خود پہنچانا. ہمارے باتیں تھے کہ جو مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے وہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے آج کے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے فقراء کو تلاش نہیں کرتے بلکہ فقراء مالداروں کو تلاش کرتے ہیں. تو مالدار چھپنے لگے ہیں، فقراء انہیں ڈھونڈنے لگے ہیں. اس لیے فقیروں پر فقر کا دروازہ کھل گیا اور مالداروں کے لیے برکتوں کا دروازہ بند ہو گیا. اس پر یہ اللہ نے یہ کیا کہ برکتیں ختم ہو گئی. تو میں نے عرض کیا کہ مستحق کو تلاش کر کے اس تک زکوٰۃ پہنچانا. جی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
یہ 5 باتیں ہمارے اندر ہیں جو ہم کو فرض سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. اور 5 باتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. 5 باتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. ہم زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر صبر ہے. واقعی ایسی صفت ہے کہ جو آدمی صبر پر آ جائے اللہ تعالی اس کو ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں. اللہ ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں صبر. جو آدمی صبر اختیار کرتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. پٹائی ہو اور آپ برداشت کر لیں، یہ کوئی صبر نہیں. حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنے کو صبر کہتے ہیں. چنانچہ لگا جی ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے. شکر کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ کی اطاعت کو اور عبادت کو بڑھا دینا. لوگ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا. زبان سے شکر الفاظ ادا ہوتے ہیں. شکر کے ادا کرنے کے لیے تو پورا بدن استعمال ہو، کیونکہ نعمت سے پورا بدن فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے شکر کے لیے لازمی چیز ہے کہ پورے بدن کو آپ تھکائیں دعوت عبادت میں تو کہا جائے گا کہ آپ نے شکر ادا کیا. پورے بدن کو آپ تھکائیں دعوت عبادت میں تو کہا جائے گا کہ آپ نے شکر ادا کیا. اس لیے شکر زبان سے نہیں ادا ہوتا. شکر کے ادا کرنے کے لیے وہ سارے اعضاء حکم پر آئیں جو سارے اعضاء نعمتوں سے طاقت اور قوت اور فائدہ حاصل کرتا ہے. کہ جی ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جس بات کی ٹھان لیتے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. جی ہاں، بس یہ بات مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے. اس لیے ختم ہو گئی کہ مسلمان کے اندر سے اپنے دین پر ہمت اور جرأت ختم ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جرأت اور شجاعت یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوا کرتی تھی. اور وہ غیبی جو مدد ہوا کرتی تھی وہ 2 چیزوں کے ساتھ تھی. ایک اتباع سنت اور دوسرے دعوت اللہ. جب دیکھو میری طرف دھیان سے سنو. جی آپ اگر غور کریں گے قرآن میں سیرت میں تو آپ کو حساب ملے گا کہ یہ 2 چیزیں بہت بنیادی تھی امت کی مدد کے لیے. ایک اتباع سنت ہر کام میں اور دوسرے دعوت اللہ. یہ 2 چیزیں ہیں جن پر اللہ نے امت کی مدد کی. جی ہم جس بات کو طے کر لیتے اس پر ہٹ جاتے ہیں، ہم سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ تو جو آدمی مرعوب ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. صحابہ کرام نے اس دعوت اللہ کے ساتھ بادشاہوں کو مرعوب کیا ہے، خود مرعوب نہیں ہوئے، بڑے بڑے بادشاہوں کو مرعوب کیا. میں عرض کروں گا کہ اس دعوت اللہ کے اس فریضے کے ادا کرنے والے دشمنوں کو بادشاہوں کو کیسا مرعوب کیا کرتے تھے اور وہ ان کی بات کو کیسا سر جھکا کر سنا کرتے تھے. ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں صحابہ. لیکن مسلمان نے جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، مسلمان نے اس رعب کو ضائع کر دیا ہے. ایک دعوت چھوڑ کر اور ایک سنت کا اتباع چھوڑ کر. یہ 2 وجہ ہیں مسلمان کے مغلوب ہونے اور مسلمان کے مغلوب ہو کر رہنے کی. 2 وجہ ہیں دعوت کا چھوٹ جانا اور اتباع سنت کا چھوڑ دینا. دیکھا جی ہماری صفت یہ ہے ہم جس بات کو ٹھان لیتے ہیں اس پر ہٹ جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور ایک بات ہمارے اندر یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس فیصلے سے راضی رہتے ہیں. جو حکم اللہ کا ہے، جو فیصلہ ہم اس سے راضی رہتے ہیں. اور ایک زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. یہ واقعی یہ اخلاقی تقاضا ہے. ایسے اخلاق تھے مسلمانوں کے کہ اگر کسی بھی قوم پر دنیا میں کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرح انسان ہیں اور دلوں میں انسانوں والا دل رکھتے تھے. میں کہتا ہوں جس کے دل میں انسانوں والا دل ہوگا وہ ہر قوم پر ترس کھائے گا. جس کے دل میں جانوروں والا دل ہوگا وہ انسان پر ترس نہیں کھائے گا. ورنہ صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ان کے یہاں معاملہ دوست اور دشمن کے ساتھ برابر ہے. دوست دشمن کے ساتھ معاملہ برابر ہے. یہ صحابی کی خاص صفت ہے. کیونکہ میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام طاقت سے، تلوار سے، قوت سے نہیں پھیلا ہے. اخلاق، معاملات اور معاشرے نے ساری اقوام باطلہ کو کھینچ لیا اپنی طرف. وہ مجبور ہو گئے ان کے معاملات کو دیکھ کر اپنا دین چھوڑنے پر، ان کے معاشرے کو دیکھ کر اپنا دین چھوڑنے پر، ان کی عبادات کو دیکھ کر اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی ہمیں یہ کہ میں اب پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں اسلام کی نشر و اشاعت کتابوں سے ہو رہی، جو بالکل صاف طور پہ عرض کہتا ہوں. آپ کو برا لگے گا کیونکہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلے جائیں صحابہ کے دور کی طرف تو آپ کو کتابوں سے اور رسائل سے اسلام کی نقل و حرکت کا اسلام کی نشر و اشاعت کی ملے گی نہیں. صاف بات ہے. آپ کتاب سے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں. ایک صاحب آئے ایک صحابی کے پاس اور کہا کہ میں قرآن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس کوئی قرآن اگر لکھا ہوا ہو تو ذرا مجھے زیارت کرا دو. قرآن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آج کل تو لوگوں نے تنزلی کو ترقی کا نام دیا ہوا ہے
اور خلاف سنت اور صحابہ سلف کے طریقوں کو مٹانے کے نئے طریقوں کو جائز اور ان کو ضرورت سمجھا ہوا ہے. اس قرآن کو دکھا ہوا دیکھنے کے لیے ایک صاحب چل کر آ رہے ایک صحابی کے پاس. اس زمانے میں وہ قرآن ایک گندے موبائل اور فلموں کے اندر پڑا ہوا ہے. جی آپ ایک ورقہ کہیں پڑا ہوا دیکھ لیں جی میں تو آپ توڑ کر اٹھائیں گے. میں تو حیران ہوں اس نئے طریقے سے کہ آپ نے باپ کی ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور سینکڑوں ننگی تصویر کو قرآن رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے. میری تو عقل حیران ہے کیا کیا آپ نے فیصلہ کیا ہے. جب احساس مردہ ہو جاتا ہے اور آدمی بے ادبی میں تل جاتا ہے اس کے نزدیک ادب کوئی چیز نہیں رہتی. اس کے لیے جواز ہے یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز وہ بھی جائز ہے. سوچیے آپ سوچیے عقل لگائیے. اس ہفتے قلب کا حکم ہے. اپنے دل سے پوچھیں آپ کا دل کیا کہتا ہے. آپ ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگانے کو گناہ سمجھتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کا اللہ کیا میں درجہ کیا نہیں درجہ ہے اور آپ سینکڑوں ننگی گندی تصویروں میں اسی اسکرین پر قرآن اسی پر فلمیں آپ دیکھیں. آپ سوچیے تو صحیح آپ کی عقل کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ کو سلف صالحین کے اور صحابہ کے اقوال اور ان کے اعمال آپ کے نزدیک اب کچھ نہیں رہے. آپ اسے ترقی کہتے ہیں. آپ صحابہ کے تمامل سے ہٹنے کو ترقی کہتے ہیں. یہ آپ کی حماقت ہے اور بے وقوفی کی سوچ ہے. یہ قرآن کی بے ادبی کا فتنہ پیدا ہوا ہے دنیا میں. یہ حشر علم کا کیا کر دیا یہ حشر قرآن اسی میں فلم دیکھو اسی میں علم دیکھو. میں تو حیران اور سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہیں بہت آگے جا رہے ہیں. جی ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ محفوظ ہے کہ جب حق کو چلانے کے لیے رواج کا اور باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے رواج چلے گا باطل چلے گا حق نہیں چلے گا. حق کو تو وہی طریقہ چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قرآن دیکھنے کے لیے آئے. سارے جگہ بیٹھ جاؤ یہاں ابھی قرآن آ رہا ہے میں دکھاؤں گا. وہی دار بیٹھے کے اب آئے گا لکھا ہوا قرآن زمانے کا. سامنے سے ابو دردہ آئے چلے ہوئے فرمایا دیکھو یہ ہے قرآن. جو قرآن دیکھنا چاہے وہ اسے ابو دردہ کو دیکھ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی عملی تفسیر کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اسے قرآن دیکھنا ہو ابو دردہ کو دیکھ. تو میں نے عرض کیا دوستو یہ تھی بات عملی نہیں. ہم نے عرض کیا کہ اصل چیز یہ تھی اخلاق معاملات معاشرہ جو اسلام کو کھینچ رہا تھا. اسلام کھینچ رہا تھا رقام کو طرف. اور اب تو عملی دین تو ختم ہو گیا. اور لوگوں کا یہ کہنا کہ پھرتے کیوں. میں کہتا ہوں کہ پھرے بغیر آدمی عمل کیسے پیش کر سکتا ہے. آپ خوب نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور اس نشر و اشاعت کے اس بہتات میں اور نشر و اشاعت کی زیادتی میں ابھی قریب کا واقعہ ہے. پچھلے رمضان جماعت روانہ کی گئی ایک علاقے میں کہ جی پورا گاؤں ماشاءاللہ مسلمانوں کا ہے وہاں جماعت بھیجیے. وہاں جماعت گئی. جماعت رمضان میں دوپہر کو پہنچی. مسلمان وہاں کے مسلمان جماعت کے لیے کھانا بنا کر لے آئے دوپہر. سوچیے یہ کیا کھانے کا وقت کھانا کھاؤ کیا بات. جس گاؤں کے مسلمانوں کو یہ خبر نہیں کہ رمضان کیا ہے روزہ کیا ہے آپ بتائیے تو صحیح. وہ تو صرف جماعت کے جانے سے اور ان کے کھانا نہ کھانے سے ان کو پتہ چلا کہ روزہ رمضان میں کوئی چیز ہے. کیا کی بات ہے پچھلے رمضان آپ کی احمقانہ رائے اور آپ کا یہ غلط خیال کہ پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں آپ سیرت پڑھی تو آپ کو پتہ چلے گا صرف کافر سے ثابت ہے یہ کہنا کہ آپ پھرتے کیوں. صرف کافر سے ثابت ہے. منافق سے بھی ثابت ہے یہ کہنا کہ آپ پھرتے کیوں. پڑھیے آپ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. ایک کافر نے آپ سے کہا تھا صرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جگہ لے کے پھرتے کیوں. اپنی جگہ بیٹھیے جتنی سیروں کا آپ کے پاس آئے پھرتے کیوں. یہ کافر نے کہا تھا آپ سے. ورنہ میں نے دیکھا مجھے کہیں کسی منافق کا خروج پر انکار نہیں ملا کہیں بھی. ہاں آزاد تو ملے چھوٹے انکار نہیں ملے. تو وہ انکار کرتے خروج سے. دیکھیے نکلنے کا ضروری ہے. نکلنے کا ضروری ہے. جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عملی دین پیش کیا جائے گا معاملات کا اخلاق کا. ایک صاحب نے حضرت عمر کے سامنے ایک کسی کے اخلاق کی تعریف کر دی. یہ فلاں کے اخلاق بڑے اچھے. فرمایا کیا تم اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہے. جی نہیں. میں پڑھتی اس کے اخلاق کی کیسے خبر ہے. تھوڑی دیر ملاقات ہو جائے کوئی آپ سے ہنس کے بول لے آپ کے اخلاق بڑے اچھے. وہ تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکل کر دیکھو. یہ مختلف مزاج کے لوگ ساتھ نکلتے ہیں. یہ ان کا مزاج اگر برداشت کر لیں تو یہ اخلاق ان کے اخلاق اچھے ہیں. ورنہ اصل بات یہ تھی کہ یہود اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے معاملات کیسے ہوں گے اور ان کا وہاں کا معاشرہ کیسا ہوگا ان کی ساری علامتیں اپنی کتابوں کے اندر پڑھ کر آ کر دیکھا کرتے تھے آزما کر کہ دیکھیں تو صحیح ان کے ہاں معاملات کیسے ہیں ان کا معاشرہ کیسا ہے. ارے دیکھو کا مشہور واقعہ ہے. بازار میں ملاقات ہوئی ایک یہودی سے. اس کے پاس زرا دیکھی کہ زرا تو میری ہے. یہودی سے کہا زرا تو میری ہے. تو بہت ہی تلاش ہوئی اس کی. نے کہا آپ کی نہیں میری. یہودی کو معلوم تھا کہ انہیں کی زرا ہے
اس نے کہا نہیں جی میری ہے. وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ ان کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا بنیوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں, انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. چل کے دیکھتے وہاں پہنچے عدالت میں. چلیے عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا. قاضی صاحب حضرت علی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے. حضرت علی کرسی پر بٹھایا, خود نیچے بیٹھا قاضی. سوچیے تو صحیح, جس عدالت کا قاضی ایک یہودی کے مقابلے میں امیر المومنین کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دے امیر المومنین کے لیے, خود نیچے بیٹھ جائے, وہ یہودی سوچے گا بھائی تو یہاں کام پھنس گیا, یہ تو ان کا قاضی ہے. جب قاضی امیر المومنین کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو فیصلہ تیرے اپنے یہاں کہاں ہو سکتا ہے. لیکن قاضی نیچے بیٹھا, ہم کو کرسی پر بٹھایا. کیا حکم ہے امیر المومنین, فرمائیے کیسے آنا ہوا, کیا بات ہے, آپ یہاں کیوں؟ کہا کہ یہ جو زرا اس کے پاس ہی میری ہے. اور میں سچ بول رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ جو غلط بیانی کا تو مطلب ہی نہیں ہے نہ کرنا چیز. قاضی نے کہا علی سے کہ زرا اس کے ہاتھ میں, آپ گواہ لائیے. جی گواہی میرا بیٹا دے گا جو جنت کے سردار, جنت کے جوانوں کا سردار ہے. قاضی نے کہا نہیں جی بیٹا تو آپ کے بیٹے جنت کے جوانوں کا سردار ہے, ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے ہاتھ میں معتبر نہیں, لہٰذا آپ مقدمہ ہار گئے ہیں اور یہ زرا کا جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ آپ کے مد مقابل یہودی کے حق میں. ٹھیک ہے, عدالت کے فیصلہ مانتے ہیں. چھوڑ دی انہوں نے زرا, جب میں ہار گیا ہوں اس میں چھوڑ دینی چاہیے. ادھر نے زرا چھوڑی اور قاضی نے فیصلہ کیا, ادھر یہودی نے کلمہ پڑھا فوراً. نے کہا جی بات اصل یہ ہے زرا آپ ہی کی ہے, مجھے معلوم ہے, میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کون سے والے فیصلے ہوتے ہیں, ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں, انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. یہودی نے کہا یہ لیجیے اپنی زرا واپس لیجیے, آپ ہی کی زرا ہے, آپ کے اونٹ سے گری تھی, میں نے اٹھا لی تھی, اور میں اسی کے انتظار میں تھا کہ کب یہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے اور کب میں عدالت میں آ کر دیکھوں کہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے. زرا آپ ہی کی. اس نے کہہ کر کلمہ پڑھا, حضرت کی زرا واپس کی. حضرت نے زرا اس کو ہدیہ کی, اس کو گھوڑا دیا, مال دیا. حضرت علی کے ساتھ ہی رہا آخر تک, حضرت کے ساتھ شہید.